السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ آج میں آپ کو محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ بتانا چاہتی ہوں۔ اسلامی سال یعنی قمری سال یا سن ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا بابرکت مقدس ماہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں سن ہجری سال تبدیل ہوتا ہے۔ لفظ محرم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں۔ محرم کو حرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں اپنی تلواریں میانوں میں ڈال دیتے تھے اور لوٹ مار قتل و غارت سے رک جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنے دشمنوں سے بھی خوفزدہ ہو جاتے تھے اور اپنے باپ یا بھائی کے قاتل سے ملتے تھے تو اس سے کچھ نہ پوچھتے تھے اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ گویا زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ محرم کا احترام کرتے تھے۔ اس مہینے میں کسی انسان کے قتل اور جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اسلام میں اس ماہ مبارک کی حرمت و عظمت اور زیادہ ہو گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ بے شک اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک گنتی کے مطابق اس وقت 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان بنائے ہیں۔ ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ حرمت و اکرام والے 4 ماہ ہیں، جن میں حرم، رجب المرجب، ذی القعدہ اور ذی الحج شامل ہیں۔ ایک بار کسی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ رمضان کے فرض روزوں کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے۔ رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں۔ مولا کائنات سیدنا حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں رمضان کے بعد کس ماہ میں روزے رکھنے چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے صرف ایک آدمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہوئے سنا تھا۔ اس وقت میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہے تو محرم کا روزہ رکھ، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ نے کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام میں روزے رکھتا ہے تو اسے ہر روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص محرم الحرام میں پہلے 10 دن تک مسلسل روزے رکھے گا، گویا اس نے 10,000 سال تک اس طرح عبادت کی کہ رات میں قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے ذی الحج کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا تو گویا اس نے گزشتہ سال کو روزوں میں ختم کیا، یعنی سال بھر روزہ رکھا اور آئندہ سال کو بھی روزے سے شروع فرمایا۔ اللہ ان روزوں کو اس کے 50 برس کے روزوں کا کفارہ بنا دے گا۔ روایات میں ہے کہ جو شخص محرم کی پہلی رات کو 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین ایک بار پڑھے تو اللہ اس سے جنت میں 2000 محل ایسے عطا فرمائے گا کہ جن میں سے ہر ایک میں یا قوت کے 2000 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے پر زبرجد کے تخت پر حور بیٹھی ہوگی۔ اس نماز کے پڑھنے والے کی 6000 بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ جو شخص محرم کی پہلی رات میں 8 رکعت 4 اسلام میں اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص 10 بار پڑھے تو اللہ اسے بخش دے گا۔ جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کے دن میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے تو اسے 10,000 برس کی عبادات کا ثواب ملے گا۔ ہر سورۃ اخلاص کے بعد اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا۔ اس محل میں بہت سے محل ہوں گے، ہر محل کے درمیان 10 برس کی مسافت ہوگی، اور اس ماہ مقدس کا 10واں دن جسے عاشوراء کا یوم دن کہا جاتا ہے، عاشوراء سریانی
زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جامع برکات کے ہیں، اور یہ یوم عاشوراء ہر سال مسلمانوں کے لیے جامع برکات بن کر آتا ہے۔ اس لیے اہل عرب نے اس دن کو عاشوراء کے نام رسوم کیا۔ علماء کا کہنا ہے اللہ نے اسی دن کو عرش، کرسی، لوح قلم، جنت، حضرت آدم علیہ السلام، اماں ہوا، زمین و آسمان اور ارواح کو پیدا فرمایا۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی دن ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ اسی دن آگ گلزار بنی۔ اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت نوح کی کشتی جو جودی پر پہاڑ پر رکی۔ اسی دن حضرت سلیمان کو اللہ نے ملک عظیم عطا فرمایا۔ اسی دن آگ گلزار بنی۔ اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی۔ اسی دن حضرت سلیمان کو اللہ نے ملک عظیم عطا فرمایا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری سے شفا ملی۔ زمین و آسمان پر آسمان سے پہلی بار اسی عاشوراء کے دن ہوئی۔ اسی دن نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے کی کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہادت ہوئی۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مقدس جانوں کا نذرانہ دے کر سجدہ اور دین اسلام کو بچایا۔ محبوب خدا کے پیارے اہل بیت اطہار نے ہر ظلم برداشت کیے، تیر کھائے، مگر ہر قدم پر صبر و استقلال کی عظیم اور جلیل القدر مثال نظر آئے۔ دراصل امام حسین اور آپ کا گھرانہ رہتی دنیا تک شجاعت کی زندہ مثال ہے۔ محرم کی یکم تاریخ کو امیر المومنین، امام عادل، خلیفہ راشد مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے گویا اسلام کے آغاز سے لے کر اختتام تک قربانی اور شہادت ہی ہے۔ اس لیے بھی اس دن کو عاشوراء کہتے ہیں، جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے دنوں کے اعتبار سے جو بزرگیاں امت مسلمہ کو عطا فرمائی، ان میں یہ 10ویں محرم کا دن بزرگی والا دن ہے۔ لیکن اکثر علماء کا یہ قول ہے چونکہ یہ دن 10 محرم کا ہے اس لیے عاشوراء کہا جاتا ہے۔ سیدہ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، جبکہ آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم عطا فرمایا۔ لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے فرمایا جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، اس دن کے روزے کے بعد بہت بڑی فضیلت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن زمین پر سونا خرچ کرے تو بھی عاشوراء کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اس دن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کو بتانا چاہتی ہوں حضرت امام حسین کا واقعے سے نام و نسب سے شروع کرتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات سبت الرسول، ریحانت الرسول ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب والد بزرگوار کی جانب سے حسب ذیل ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین بن امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت ابو طالب بن حضرت عبد المطلب ہے۔ حضرت عبد المطلب پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت طیبہ زہرا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ جاتے تھے اور عادات اتوار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہترین نمونہ تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین اہل بیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ علامہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت میں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پاک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حسنین کرامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ ولادت باسعادت ابو عبداللہ شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ مشکوتہ شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی اور حضرت سیدنا عباس کی زوجہ حضرت سیدہ ام فضل بنت الحارث روایت بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آج ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، یہ تو بہت ہی نیک خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس سے تم اپنی گود میں لوگی۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد جب 4 ہجری میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا ہوئے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ والدہ ماجدہ کا دودھ پیتے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ام فضل کی گود میں ڈال دیا۔ یوں حضرت ام فضل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلاتی تھی۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین کی پرورش حقیقی ماں کی طرح کی اور اپنا آرام و سکون آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کی پیدائش کے بعد والد ماجد امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے آپ کا نام حرب رکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام مبارک حسین رکھا تھا۔ روایات کے مطابق جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی، پھر اپنے لعاب دہن منہ میں ڈالا اور دعائے خیر فرماتے ہوئے آپ کا نام مبارک حسین رکھا۔ پھر 7ویں روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا اور بال اتروا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی۔ خورشید جس کے نور کا اقتباس ہے، اس کا جمال میری نظر کا لباس ہے، دست کا کرم کسی نے میرے منہ پر رکھ دیا، میں کہنا چاہتا تھا میرا دل اداس ہے، ملتا ہے روز تیرے وسیلے سے ہم کو رزق جو متعارف نہیں ہے نمک ناشناس ہے۔ بچپن کے 7 برس صحبت نبوی میں حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے بچپن کے 7 برس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین کی تربیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑی۔ دونوں بھائی بچپن سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین اخلاقی نمونہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو اپنے ساتھ رکھتے اور انہیں ہر چیز کے آداب سکھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مروی ہے۔ جب تری چشمے عنایت سے گزر جاتے ہیں، چمن دہر کے پھول اور نکھر جاتے ہیں۔ اہل بیت کے لیے زکوٰۃ حرام۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زکوٰۃ کی کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تقسیم فرمانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی چھوٹے تھے آئے اور ایک کھجور کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجور حضرت سیدنا امام حسین کے منہ سے نکالی اور فرمایا کہ میرے اہل بیت کے لیے زکوٰۃ حرام ہے۔ پس اس دن کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا حضور نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ذہن نشین کر لی، پھر کبھی اہل بیت کی سیادت پر حرف نہ آنے دیا۔ جبرائیل علیہ السلام کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دینا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کی زوجہ حضرت ام الفضل بنت حارث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوش نبوت میں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے میرے بیٹے کی شہادت کی خبر دی ہے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، کیا اس بیٹے کی شہادت کی خبر؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور جبرائیل میرے پاس اس جگہ کی مٹی بھی لایا تھا جہاں اسے شہید کیا جائے گا، اور وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خاکہ کربلا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر کافی عرصہ بعد تشریف لائے اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال غبار آلود ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ماجرا ہے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے آج اس جگہ لے جایا گیا جو عراق ہے اور وہ مقام کربلا ہے، اور وہاں میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا، اور وہاں میں نے اپنی اولاد کو دیکھا اور ان کے خون کو زمین سے اٹھایا اور وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی کھولی، فرمایا، اسے سنبھال لو اور اسے حفاظت سے رکھنا۔ میں نے دیکھا وہ سرخ رنگ کی تھی۔ میں نے اسے ایک بوتل میں رکھ لیا اور اس بوتل کا منہ اچھی طرح بند کر دیا۔ پھر جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کا سفر کیا تو میں اسے شیشی کو روز دیکھتی تھی۔ جب عاشوراء کا دن ہوا تو میں نے اس میں تازہ خون دیکھا اور میں جان گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر ملی تو وہ عاشوراء کا ہی دن تھا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی